اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین وبالوالدین احسانا۔ صورت بنی اسرائیل میں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد خداوند کریم ہے۔ والدین کے لیے خداوند کریم نے کتنی جگہ یہ کہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور اف تک نہیں انہیں کہنے کی اجازت ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ اپنی امت کو یہ تاکید کرتے تھے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے کافر ہی تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تم نے اس کو عزت دینی ہے۔ آج مجھے ایک ماں کا ہی ذکر کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ 5 لڑکے ہیں جنہوں نے عہد طفلی اور ایام رضاعت میں کلام کی قوت پائی، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نے ان 5 لڑکوں کا اس طرح سے بتایا ہے کہ ایک وہ بچہ جس نے جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر گواہی دی تھی، دوسرا بچہ دختر فرعون کی مشاطہ کا، تیسرا بچہ جس نے جری کی برات کی شہادت دی تھی، چوتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 5واں وہ لڑکا جس کو اس کی ماں کے ساتھ اصحاب اخدود نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ آج مجھے ایک ماں کا، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ ذکر کرنا ہے، اور وہ بھی ایک بڑے عابد اور پرہیزگار کی ماں تھیں۔ اس پرہیزگار کا نام جری تھا، جیم رے یہ ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے جناب ابو ہریرہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع تھا، صحابی بیٹھے تھے، تو جری نامی زاہد کے متعلق سوال کیا کہ جو اتنا پرہیزگار تھا اس پر تہمت کیوں لگی تھی؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی کہ یہ نیک ہے، اور وہ شخص بہت زیادہ عابد اور زاہد تھا، اور اس نے دور اپنے گھر سے ایک معبد بنایا ہوا تھا، یعنی عبادت کے لیے اپنی جگہ اس نے علیحدہ بنائی تھی جس میں وہ ہمیشہ عبادت خدا کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی ماں اس کو دیکھنے آئی اور دیکھا کہ بیٹا بہت کمزور ہو گیا ہے، عبادت خداوند میں مصروف رہتا ہے، تو ماں کے دل کو ذرا دکھ ہوا کہ میرا بچہ اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ماں اسے دیکھنے آئی اور پھر اس نے اس کو آواز دی، جری جری۔ چونکہ جری اس وقت نماز میں مشغول تھا، نماز کو ماں کے جواب دینے سے افضل سمجھا، بہتر سمجھا کہ میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، اس وقت میں ماں کو کیسے جواب دوں، اور کوئی جواب نہ دیا۔ ضعیف ہو چکی تھی ماں، وہ پھر واپس چلی گئی۔ جب اس کو جواب بیٹے نے نہیں دیا، لیکن پھر ماں تھی، پھر واپس آئی اور پھر یہ کہا کہ جری
مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جری اسی طرح سے نماز میں مشغول رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئی، پھر بیٹے کو پکارا کہ جری مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس دفعہ بھی جری نماز میں ہی مشغول رہا اور جواب نہ دیا، کہ یہ سوچ کے کہ میں خداوند کریم کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب ماں تیسری مرتبہ بھی آئی اور بیٹے کو اتنی محبت، شفقت اور پیار سے آواز دیتی رہی، لیکن بیٹے نے جواب نہ دیا، تو بس اس وقت اس کو ملال ہوا، اسے دکھ ہوا کہ میں کتنا گھر سے چل کے اس کے پاس آتی ہوں، اس کی خیریت لینے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترستی ہیں، اور یہ میری آواز کو سن کے بھی انسنا کر رہا ہے۔ یہ اس خدا کی عبادت کر رہا ہے کہ جس نے خود قرآن میں کہا ہے کہ والدین کی آواز پہ فوراً اٹھو، بات سنو، لیکن یہ عبادت میں مشغول ہے۔ بس اس نے اب اس سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس ضعیف ماں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے۔ جری ویسے ہی نماز پڑھتا رہا، لیکن ماں تھی، بیٹے کو کچھ ایسی بد دعا تو نہیں دے سکتی تھی۔ بس ہاتھ بلند کیے اور کہا، خداوندہ اس کو دنیا سے مت اٹھانا جب تک گندی عورتیں اس کا تماشا نہ دیکھ لیں۔ یہ بہت عبادت گزار ہے، اب گندی عورتیں اس کا مذاق اڑائیں۔ اس نے آج میرے کسی آواز کا میری جواب نہیں دیا، اور وہ گھر واپس چلی گئی۔ جری ماں کے جانے کے بعد بھی عبادت میں مشغول رہا۔ جس جگہ جری نے یہ اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر چراگاہ تھی، اور ایک چرواہا وہاں اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر آیا کرتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تھی تو وہ یہ اس کا کام تھا کہ وہ لوگوں کی دمبیاں وغیرہ اکٹھی کر کے لاتا تھا، چراگاہ میں ان کو چراتا تھا، اور پھر واپس کر کے رات کو آ کے وہ اسی عبادت خانے میں سو جایا کرتا تھا۔ اس چرواہے کی کسی غلط قسم کی عورت سے دوستی تھی، اور یہ بات کسی کو علم نہیں تھی۔ اس عورت کے گھر جب لڑکا پیدا ہوا اور تمام شہر والوں نے پوچھا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تیرا یہ لڑکا کس کا ہے، ہمیں بتا۔ تو چونکہ وہ چرواہا جری کے عبادت خانے میں ہی سوتا تھا، تو اس نے کہا کہ جری کی تو سب عزت کرتے ہیں، چرواہے کو لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، جان سے نہ مار دیں، لیکن جری کی سب عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت عابد اور بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جری کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ سوچ کے اس نے نام جری کا لے دیا کہ یہ بیٹا جری کا ہے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی کہ یہ بچہ جری کا ہے، تو سب لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ اتنا پرہیزگار ہو کر یہ اس کا مطلب جعل سازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یہ عبادت گزار ہے اور یہ نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یہ تو بہت غلط قسم کا انسان ہے۔ سارے کے سارے شہر والے اکٹھے ہو کر آئے، اور انہوں نے جری کی جو عبادت گاہ تھی اس کو توڑ دیا، اور جری کو باندھ کے بادشاہ کے پاس لے کے چلے۔ جب یہ تمام لوگ جری کو لے کر گزر رہے تھے تو وہی گندی عورتوں کا محلہ آیا۔ وہ سب تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں کہ دیکھو آج اتنا بڑا عبادت گزار جو ہے، اس نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے، اور یہ اب اس کو سزا ملے گی، اور دیکھو یہ اب بادشاہ کے حضور جا رہا ہے۔ تو سب عورتیں اس محلے کی نکل کے باہر کھڑی ہو گئیں اور اس کو دیکھنے لگیں اور طرح طرح کے الفاظ بولنے لگیں۔ جری نے جب ان عورتوں کو دیکھا تو ایک دم ہنسنے لگا، تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ تجھے ہم سزا کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور تو ان عورتوں کو دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ کے سامنے جا کے یہ بات
کا جواب دوں گا۔ بس وہ ان عورتوں کا، یعنی عورت تو جو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے وہ تو مرد ہی تھے، لیکن اس محلے کی سب عورتوں نے آ کے جب اس کا مذاق اڑایا اور باتیں کی تو اس پہ وہ ہنسنے لگا، اور سب لوگ اس کی ہنسی دیکھ کے بہت تعجب میں تھے کہ یہ شرمندہ ہونے کے بجائے ان عورتوں کو دیکھ کے ہنس کیوں رہا ہے۔ بس وہ لوگ پکڑ کے اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اتنے عبادت گزار ہیں، تمام لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو جری پھر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو جو لوگ گرفتار کر کے لائے تھے انہوں نے کہا کہ جب یہ گندی عورتوں کے محلے سے گزرا، عورتیں اس پہ تانا دے رہی تھی، تانا سنی کر رہی تھی، اور بہت ساری عجیب و غریب غلط قسم کی سے باتیں بھی کہہ رہی تھی، تو اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ ان عورتوں کی باتیں سن کے جو اس کا تماشا دیکھ رہی تھیں یہ ہنسنے لگا، اور ہم اس کی ہنسی پہ بڑے تعجب میں ہیں۔ بادشاہ سلامت اس سے پوچھیں کہ کیوں ہنس رہا تھا؟ تب جری نے بادشاہ سلامت کی طرف دیکھ کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کا ثبوت کس طریقے سے لیں؟ تو انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کسی ایسے بچے کو جو چھوٹا بچہ ہو، ایام رضاعت میں ہو، اس کو بلائیں، اس کو لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بادشاہ کے محل میں سے لایا گیا۔ اب جری نے اس بچے کی طرف خطاب کر کے کہا، یا غلامو من ابوہ کا، اے لڑکے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو دیکھیں خداوند کریم کیا کتنا پیارا تھا یہ جری، خداوند کریم کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ فوراً ہی وہ بچہ بولا، اور اس نے کہا، بہت فصیح زبان میں کہا کہ جری میرا باپ نہیں، جری اس بچے کا باپ نہیں ہے جس کا الزام جری پہ لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس بچے کا باپ وہ چرواہا ہے جو عبادت خانے میں آ کر سوتا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان لوگوں پر جری عابد کی بے قصوری ظاہر ہو گئے، اور سب کہنے لگے، اے جری ہم نے غلطی کی جو تیرے عبادت خانے کو توڑ ڈالا، اب اگر تو اجازت دے تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں سونے چاندی کی اینٹوں سے تیرا وہ عبادت خانہ بنوا دوں۔ تو جری نے کہا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی بنوا دو۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ سب لوگ بڑے حیران ہیں کہ تم جب گندی عورتوں کے محلے سے گزرے تو تم ہنسے کیوں تھے؟ تو تب جری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اتنی ہے کہ میں نے ماں کا دل دکھایا تھا، اور ماں کا دل بھی میں نے دکھانے کے ارادے سے نہیں دکھایا تھا، میں یہ نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں نے یہ عبادت خانہ علیحدہ بنایا ہے تاکہ میں خداوند کریم کی سکون سے عبادت کر سکوں۔ میری ماں پریشان ہو کے آتی ہے، مجھے دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ آج وہ آئی تو میں عبادت میں مصروف تھا، اس نے مجھے آواز دی، میں نے اس کی آواز کو پلٹ کے جواب نہیں دیا، میری ماں چلی گئی، دوبارہ آئی، دوبارہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس نے میرا نام پکارا، لیکن میں پھر نماز میں مشغول تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ ماں دوبارہ چلی گئی، میری ماں ضعیف ہو چکی ہے۔ تیسری مرتبہ میری ماں آئی اور اس نے پھر مجھے جواب دیا، جری میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں پھر نماز میں مشغول تھا، اور میں نے کہا کہ نماز ماں سے تو افضل ہے، عبادت خداوندی کو میں نے ماں کی بات سے افضل سمجھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو میری ماں نے اس وقت دونوں ہاتھ بلند کر کے خداوند کریم سے کہا کہ خداوند کریم یہ تیری عبادت تو کر رہا ہے، لیکن خداوند کریم میں 3 دفعہ آئی ہوں اور اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس اور تو میں کچھ نہیں کہتی،
لیکن یہ جتنا بڑا بھی عبادت گزار بن رہا ہے، ایسے ہی کوئی گندی عورتوں کے مجمع میں سے یہ گزرے، پاس سے یہ گزرے، اور وہ عورتیں اس کو تانے دیں اور اس کا تماشا بنائیں۔ یہ میں اس لیے ہنسا ان عورتوں کی، جب میں پاس سے گزر رہا تھا اور وہ مجھے تانے دے رہی تھیں تو مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری ماں کی اس بد دعا کا نتیجہ ہے کہ جو میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور میں اپنی ماں سے جا کے معافی بھی مانگوں گا۔ بادشاہ سلامت یہ بات سن کے اور بھی خوش ہوئے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی اور بھی عزت کرنا۔ اور جری پھر دوبارہ سے اسی عبادت خانے میں عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ ہم سب کو خداوند کریم نیک توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے والدین کا خیال کریں، ادب کریں، تمیز کریں، کہ اتنے بڑے عابد کو اس کی ماں نے اگر یہ لفظ کہے تو اسے وہ کچھ چھیلنا پڑا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے والدین کے بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا اور ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے، جو مجبور و پریشان ہیں اے میرے مولا ان کی مدد فرما۔ اے میرے مولا، دست غیب سے رزق عطا کر، دست غیب سے اپنے خزانوں سے رزق عطا کر کہ ہم جو محتاج ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ اے میرے مولا، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر، ہر بیمار کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت عطا کر، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، کالی کملی والے کے کملی کے سائے میں، ابا کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں ہمیں رکھنا۔ ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اور قبر میں مولا علی تشریف لائیں، جناب پنجتن پاک تشریف لائیں۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو مستجاب کر اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد